حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان کہ جب کوئی بندہ مومن ایک گناہ کرتا ہے، یل کا بندہ مومن کیا کران اخ گناہ، تو اس کے بہت سارے نقصانات میں وہ گر جاتا ہے. امکن واریاہ نقصان مز کیا سو پھسان کیا شو. اور گناہ کرنے گۄڈنیُک نقصان کیا شو کہ انسان جب زنا میں ملوث ہوتا ہے تو اس کے فرشتے اس سے نکل جاتے ہیں. فرشتے سے دور سلام فرشتے سے، اور صرف فرشتے ہی نہیں، اس کا ایمان بھی اس سے نکل جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین کرام، بزرگ دوستو، اللہ رب العزت اس کن لاکھ لاکھ شکر کرم تو احسان یم رب العالمین ونکس پنس مبارک گرس اندر اس تمام جمع گسن توفیق دت، اور باذن اللہ تعالیٰ درود و سلام نازل برذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال بزرگ دوستو، کتاب القبائر اخ حدیث پاک کرے پات کن تلاوت، یمیک جملہ آئی پات کن کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اک دو زار و قطار اس ودان اوش اس ہاران یوتام کہ ہک اس گسان تاجدر بطحا سید الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے الفاظ سے یبکی بکاء شدیدا کہ یم سات وقت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما یم سات اس دونوے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نش یا تمن نزدیک ویت اس بوز آواز بکاء شدیدا واریاہ زیادہ زور زار و قطار سان اس ودان تاجدر بطحا سید الانبیاء جناب محمد عربی. تو میں نے وجہ پوچھی، میں کو عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی، میون مول موج تہ پہ قربان اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ما الذی یبکیک، کیا وجہ ہے یمی وجہن تھی ودنیو یا یمی وجہ سے تھی ودان. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یا علی لیلتن اسری بی الی السماء، سرات یت مزبہ آسمان کن آوس نین یت رس مزبہ یعنی لیلت المعراج یت رس مزبہ کوت آوس نین آسمان کن نین. تو میں وچھ میانی امت چی زنان، کمی امت چی زنان یعذبن بانواع العذاب، تم اس مختلف قسم کے عذاب مز مبتلا، تم اس مختلف قسم کے. اور یم ساتھ میں یہ عذاب وش تو لما رأیت من شدت عذابہن، وہ جو شدت عذاب تھا یعنی تمن خواتینن یس عذاب و سوان دن تم شدت اس زیادہ، وہ شدت مجھے رونے پہ مجبور کر رہی ہے. سو شدت سے میں ودنس پر کیا کرا مجبور. ایسی شدت سے انہیں کیا کیا جا رہا تھا، عذاب دیا جا رہا تھا. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب وار 6 عورتیں گنوائی. کس زنان 6 قسم چ زنان یا 6 جماعت زنان نیز. اور ایک کے بارے میں جو پیچھے تذکرہ ہوا بھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت ایسی تھی معلقۃ بشعرها، جو اپنے بالوں کے بل لٹکائی گئی تھی. کیا سامنے الہو دوسترام، ایک تو جہنم کا عذاب، جہنم میں داخل ہونا. میں قربات کن عرض کہ علماء کرام چھ لکھان مجالس مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ تیم چھ فرماوان کہ 1 ساعت، 1 گھڑی، 1 سیکنڈ، 1 لحظہ جہنم کے اندر جانا وہ 7000 سالوں کے برابر ہے. کتس ٹائم برابر چھو 7 ساسن ورین برابر. 1 ساعت 1 سیکنڈ اگر جہنم اس مز کا انسان ہے، اللہ تعالیٰ کرے نسانی حفاظت. تو جہنم کے اندر داخل ہونا یہ کافی تھا عذاب کے لیے، یہ شن کم مختلف قسم کے عذاب ہو رہے. تو لہذا جہنم کے اندر جہنم اس میں داخلی ہوت گسن یہ انسان اس خطر اخ بوڑ بار عذاب. دنیا مجھ وچان ٹنگل برداشت کران، ٹنگلس ہیکو تھپ کرت تو نار چھن کتھی. تو اب دہتے ہوئے انگاروں میں داخل ہونا، جو انگاری اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ شدت رکھتے ہیں، 70 گنا زیادہ شدت. اور یہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ
شدت والی ہے. یہ سمجھان اس خاطر حقیقت کیا شدت ہوگی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. وہ ہماری دنیاوی عقل جو ہماری محدود عقل ہے اس کے اندر آنے والی بات ہی نہیں ہے کہ ہم اس کی شدت کو سمجھ سکیں. یہ پہ بوزان احادیث مبارکس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو دنیا اندر ژوٗنٛٹھۍ جنتس اندر تہ لیکن کیا اس دنیا اندر ژوٗنٛٹھ سُے چھا جنتس مز سُے مزٕ چھا سوے کیفیت چھا سوے حیت چھا؟ تو وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. وہ ہمیں وہیں پہ پتہ چلے گا ییٚلہِ أسۍ توٚتنس واتو. تو اس طرح جہنم کی آگ کی جو شدت ہے وہ بھی یہاں سمجھنے کی چیز نہیں ہے, وہ وہاں پہ پتہ چلے گی کہ اس کی شدت کیا ہے. لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے ہماری آسانی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 گنا سمجھو کہ دنیا کی آگ سے شدت ہے اس میں, ورنہ اس سے کئی زیادہ وہ شدید ہوگی. تو بہرحال بزرگو دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان کہ اخ زن وچ میں یس کیا اس مس ذریعہ اس لٹکے جہنمس مز. دنیا مز لمان کس مسلس وہ ہتھیار ڈال دیتا ہے, یہ چھا تکلیف گسان. مس وال اخ کڑو کس لم سہ دی کڑنے شدت لگان چھ انسانس. تو وہاں یہ بندہ وہاں یہ بندی یہ عورت انہی بالوں کے بل لٹکی ہوئی ہوگی جہنم میں. اور پت فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ارد گرد جو جہنم کی دہکتے ہوئے انگارے ہوں گے ان کی شدت کی وجہ سے اس عورت کا دماغ جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے کھول رہا ہوگا اساساً گرک کھسان دے باغس. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرۃ عینی و حبیبی, اے میانی اچھن ہنز ٹھنڈک. یہ کم ونان پنس مالس اے میانی اچھن ہنز اے میانی محبوب میانی باب صوب مے ون تو ایمن زنین کمو اعمالو ہند وجہ سے تو عذاب. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو پہلی والی عورت جو بالوں کے ذریعے لٹکائی گئی تھی جہنم میں وہ غیر محرم مردوں کے سامنے کھلے سر آتی تھی. حجاب اس نے آسان کرت مس اس نے بند آسان تھیت. زینت کی چیز ہے, چھپانے کی چیز ہے. یہ کیا ہے زینت, یہ چھپانے. اور یہ زینت کون دیکھ سکتا ہے؟ آپ کا شوہر دیکھ سکتا ہے جس کے لیے آپ حلال ہو, جو آپ کے لیے حلال ہے. تو یہ اس کی امانت ہے آپ کے پاس, یہ اس کی, یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے. تو لہٰذا یہ اسی کے لیے کھولنا جائز ہے, اس کے علاوہ کسی اور کے لیے کھولنا جائز نہیں تھا. لیکن یہ کیا کرتی تھی, یہ مردوں کے سامنے آتی تھی کھلے بال, فیشن پرستی میں مبتلا. تو اس وجہ سے اس کو یہ عذاب ہو رہا تھا. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ایک عورت معلقۃ بلسانہا جو زبان کے ذریعے سے لٹکی ہوئی تھی. کس کے ذریعے سے لٹکی ہوئی تھی؟ زبان. زیو اگر تھوڑا بہت کنس لمو کتا تکلیف گس سوچو پنی جائے. تو وہاں پہ اس کی زبان کو کھینچا گیا ہوگا اور یہ ذات سے نیبر کڑمس کے پتہ سے کہ الہون ترومت اور کت مز جہنم مز. اور پھر اتنا ہی نہیں یم ساتھ زیو آسک نیبر کڑمس اوس ما لیشون بند اوس روز ون یلے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کا سڑا ہوا پیپ, جہنمی یم دزان آسن جہنمس مز, تو ان کا جو سڑا ہوا پیپ, جو ان کا سڑا ہوا پیپ ہے وہ ان کو پلایا جا رہا ہوگا. ساستمن کیا ایمان ان کے حلق میں داخل کیا جا رہا ہوگا. تو کتنا سخت عذاب ہے. تو یہ کون سی عورت ہوگی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے شوہر کو اپنی زبان کے ذریعے سے تکلیف پہنچائے, جو اپنے شوہر کو اپنی زبان کے ذریعے سے تکلیف پہنچائے. اور ہماری مائیں بہنیں اس چیز میں مبتلا ہے اور بہت زیادہ مبتلا ہے, بہت زیادہ نافرمانیاں ہو رہی ہے. تو یہ شوہر کی نافرمانی کے بارے میں فرمایا. تو اس کی تفصیل بھی میں نے پیچھے بیان کی. بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لو احسنت احداہن الدہر لو احسنت. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کیوں فرمایا؟ تاکہ ہماری مائیں بہنیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اس حدیث کو زیر غور رکھے اور اپنے اعمال سدھارنے کی کیا کریں کوشش. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی خصوصیت بیان کی. اور یہ کچھ فرماؤ نبی اکرم, کوئی عام بندہ نہیں, کوئی عام انسان نہیں, کوئی عام انسان اپنا تجربہ بیان نہیں کر رہا, بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی ایک خاصیت کا ذکر کر رہے ہیں. اور کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ وہ جو ان کے اندر یہ بری صفت ہے وہ اس سے اپنے آپ کو کیا کرے, دور کرے.
فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لو احسنت احداہن الدہر، اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ پوری زندگی، دہر کا لفظ ایک زمانے تک، لو احسنت آپ احسان کا معاملہ کرے، اچھائی کا معاملہ کرے، ہر کوئی خواہش اس کی پوری کرے، اور کتنے وقت تک؟ ایک زمانے تک. لو احسنت احداہن الدہر ثم رأت منک، اور پھر وہ کبھی کوئی چیز آپ کی طرف سے دیکھے، کوئی تکلیف آپ کی طرف سے دیکھے، پورا زمانہ پورا وقت کیا کر احسان ہی ہو، ان کے ہر کوئی فرمائش پوری کی، ہر جگہ ان کے ساتھ رہے، ان کو منانے کی ہر وقت کوششوں میں لگے رہے، اور پھر ایک مرتبہ پھر ثم رأت منک شیئا، پھر کبھی ایک بار جو ہے آپ اس کی خواہش پوری نہیں کر سکے، تو وہ آپ سے کہے گی کہ میں نے آپ سے کبھی بھی خیر نہیں دیکھی، حالانکہ پوری زندگی آپ نے کیا کیا ہے؟ اس کی خواہشیں پوری کی ہے. تو یہ عورت کی ایک بری صفت ہے، جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی کہ عورتوں کو یہ صفت اپنے آپ سے دور، یہ گندی صفت، بری صفت اپنے آپ سے دور کرنی چاہیے. اور عورت کے جو مطالبات ہوتے ہیں وہ شوہر کی جو یہ حساب حکم خاندار تو اس حساب سے مطالبات کرے. اگر بچور غریب چھے تمہیں میں حساب مطالبات، تو لہٰذا عورتوں سے کہا گیا کہ اپنے آپ کو حد میں رکھے، اعتدال میں رکھے. کات مستاؤن اعتدال اسمس، چاہے آپ کا شوہر امیر ہو، غریب ہو، کیسا ہو، مفلس ہو، اس کی فرما برداری کرے اس کی. اور تو جب آپ اس کی فرما برداری کریں گے، جب آپ اس شوہر کی طرف ایک مرتبہ ہسمکھ چہرے کے ساتھ دیکھیں گی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ دونوں کے گناہ معاف کرے. یہ تھی بنکتامی وہ گناہ شاسا کرمیت یہ اکسات آخر کس کیا چوچان محبت سان ہسمکھ چہرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ ہی معاف کر دیتے ہیں، گناہ جڑ جاتے ہیں. یہ پر چھنا کول آسان یم سات موسم خزاں یوان وند یم سات یوان وار وار پتہ پن ؤتھر کیا یم ہکھان، اور پتہ اگر ہوا یوان پن ؤتھر کیا اکے ساتھ پیوان. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح ان کے گناہ جڑ جاتے ہیں اگر یہ ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ رہے، اچھائی کے ساتھ رہے، ایک دوسرے کے ساتھ بات کرے تو مسکرا کر کہے، ہنسمکھ چہرے کے ساتھ کرے. تو بہرحال فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک عورت کو میں نے دیکھا، ایک عورتوں کی جماعت کو میں نے دیکھا یم کت پاس زیو اس تمن کھینچت نبر اور پتہ لٹکے جہنمس مز. اور اتنا ہی نہیں، جہنمین ہند یس پاک اس گلا سڑا ہوا پیپ وہ ان کے حلقوں میں داخل کیا جا رہا ہے. یسب فی حلقہا، ان کے حلقوں میں، ان کے تمن ہٹن مزو سوا تمن داخل کر. تو کتنا سخت عذاب ہے. تو پھر آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اور عورت کو میں نے دیکھا جو جہنم کے اندر داخل ہونے والے لوگ ہیں، جہنم مسجم داخل لکھ، اس بندی کے ساتھ ایسا عذاب ہو رہا تھا کہ اس عذاب کی وجہ سے باقی جہنمیوں کو بھی تکلیف ہو رہی تھی. یعنی جہنم مسجد انسان داخل، جہنم مسجد انسان ان کو تکلیفیں ہو رہی، ان کو عذاب ہو رہا، تو ان کو اپنا عذاب چل رہا ہے جمن کیش پانو. لیکن ایک بندی ایسی ہے کہ اس کے ساتھ جو عذاب ہو رہا اس عذاب کی وجہ سے باقی جہنمیوں کو بھی کیا ہو رہی ہے؟ تکلیف ہو رہی ہے. تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس خاتون اس، یہ کون سی جماعت تھی، ایمن کیا اعمال اس؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یفسد فراش زوجہا، یفسد فراش زوجہا، یہ وہ عورت ہے جو اپنی عزت کی حفاظت، جو اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کرتی تھی. اور امانت سے یہاں مراد اس کا اپنا نفس، اس کا اپنا، جس کو ہم آسان الفاظ میں کہیں جو زنا سے نہیں بچتی تھی، جس کے پاس حلال ذریعہ موجود تھا لیکن اس کے باوجود وہ حرام کی طرف جائے. اور یہ دونوں کے متعلق ہے. اگرچہ حدیث پاک میں صرف عورتوں کا بیان ہوا ہے لیکن باقی احادیث جب ہم دیکھتے ہیں تو مرد بھی اس میں داخل ہے، مرد بھی اس میں داخل ہے. ایک مرد کے لیے اس کی بیوی حلال ہے، ایک بیوی کے لیے اس کا مرد حلال ہے، اس کا شوہر حلال ہے. تو ان کا جو فطری تقاضا ہے وہ انہی دو کے ذریعے سے پورا ہونا چاہیے. تم نیبر شنیرون. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ایسا عذاب ہو رہا تھا کہ اس عذاب کی وجہ سے باقی جہنمیوں کو بھی عذاب ہو رہا تھا. تو گناہ کیا تھا اس کا کہ یہ اپنی عزت کی حفاظت، شوہر کی جو امانت اس کے پاس ہے، اس کا جسم،
اس کی عزت اس کو یہ پامال کرتی تھی، اس کو کیا کرتی تھی، اس وجہ سے یہ عذاب ہو رہا تھا۔ تو کتنی سخت وعید ہے قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماوان وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا کے قریب بھی مت جاؤ، کرنے کی تو دور کی بات، قریب، اور قریب کا مطلب کیا ہے، یعنی ایسے اعمال ہی مت کرو جو آپ کو کس کی طرف لے جائے، زنا کی طرف لے جائے۔ بد نظری تو یہ بھی ایسی چیز ہے جو آپ کو کہاں لے جائے گی، زنا کی طرف۔ غیر محرم عورتوں کو دیکھتے رہنا یہ آپ کو زنا کی طرف لے جائے گا۔ تو ایسے اعمال جو آپ کو زنا کی طرف کیا دے دے، دعوت دے دے، تو ان اعمال کی طرف انسان کو جانا، اگر ان اعمال میں آپ پھنس گئے، ان برے اعمال میں پھنس گئے تو آپ زنا تک بھی پہنچ جاؤ، آپ زنا تک بھی پہنچ جاؤ۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت زنا کا۔ میں بار بار عرض کرتا ہوں، بس بار بار وانا کہ اس میں بچے بھی مبتلا ہیں جو جوانی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور جوان بھی اس میں مبتلا ہے، اور جو بزرگ ہو چکے ہیں وہ بھی اس میں مبتلا ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے بد نظری، گناہ بے لذت کہا گیا اسے۔ کیا ہوتا ہے؟ گناہ بے لذت، کوئی لذت نہیں، کچھ آپ کو حاصل نہیں ہوا، لیکن گناہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزنا من اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ جو ہے وہ زنا ہے، کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ۔ ایک حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب زنا میں ملوث ہوتا ہے تو اس کے فرشتے اس سے نکل جاتے ہیں، فرشتے شدور سلام، فرشتے سے، اور صرف فرشتے ہی نہیں، اس کا ایمان بھی اس سے نکل جاتا ہے۔ یہ اس وقت سے ادبر فولس مشروعات، اس کا ایمان بھی اس سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے زنا۔ ہر کوئی گناہ اس سے انسان کو بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر کوئی گناہ۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماوان من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا ومن جاء بالسیئہ فلا یجزا الا مثلہا۔ من جاء بالحسنہ، یس انسان ہیتھی کا نیکی کیا یس انسان، یا اس آسان الفاظ میں سمجھانے خاطر لفظی ترجم کرو، اس کے عام محاوری ترجم کرو۔ فرموک من جاء بالحسنہ، یس انسان اخ نیکی کری، یس انسان فلہ عشر امثالہا، تمسی تتھی 10 گنا ثواب دن۔ کیا یہ زنا ات یس اخ نیکی شا 10 گنا بڑھ امنش کیا اجر، تو وہ اس کو دیا جائے گا۔ ومن جاء بالسیئہ، اور یس برائی ہے تھی کیا اس کا برا کام کرے، گناہ کرے، فلا یجزا الا مثلا، تو اس کو بدلہ اتنا ہی دیا جائے گا، یعنی عذاب اس پر 10 برابر نہیں کہ بلکہ اسی 1 کے برابر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم پر، یہ کیا اللہ تعالیٰ سن احسان اس پر کہ اگر ہم ایک نیکی کرتے ہیں، اگر اس اخ نیکیش کران 10 گنا سے اجر مل، لیکن اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو وہ 1 ہی لکھا جاتا ہے اور 1 ہی گناہ کا عذاب دیا جائے گا۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان کہ کوئی بندے خدا، کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا ان کا امتی یہ نہ سمجھے کہ شاید برائی کا تو ایک ہی، برائی کے بدلے میں تو 1 ہی برائی لکھ دی جاتی ہے تو وہ گناہوں پہ جری ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ گناہوں پہ جری ہو جائے، ایسا مت سوچنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان کہ جب کوئی بندہ مومن 1 گناہ کرتا ہے، یہ کا بندہ مومن کیا کران 1 گناہ، تو اس کے بہت سارے نقصانات میں وہ گر جاتا ہے۔ امکن واریاہ نقصان مز کیا سو فسان کیا شو، اور گناہ کرنو گۄڈنیُک نقصان کیا شو، گۄڈنیُک نقصان چھُ گناہ کرنُک کہ اللہ تعالیٰ چھُ ناراض گژھان۔ کیا چھُ گژھان اللہ تعالیٰ؟ تو کانٛہہ چھا اَسہِ منٛز یژھان کہ اللہ تعالیٰ گژھِ اَسہِ ناراض گژھُن؟ نعوذ باللہ۔ تو جب آپ گناہ کرتے ہیں، اگرچہ اس گناہ کے بدلے میں آپ کے نامہ عمل میں 1 ہی گناہ لکھا گیا، لیکن اللہ آپ سے کیا ہو گئے؟ ناراض۔ اللہ آپ سے ناراض ہو گئے۔ اور جو دنیا میں جیسا ہمارے والدین ہم سے ناراض نہ ہو، ہمارے اساتذہ ہم سے سون دوس گژھنا ناراض گژھن، تو کیا ہم یہ چیز برداشت کریں گے کہ ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو؟ نہیں، ایسا کوئی بندہ مومن ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو گناہ کا پہلا نقصان کیا ہے؟ اللہ کیا ہو جاتے ہیں؟ ناراض۔ اور دوسرا نقصان کیا ہے گناہ کا؟ جس کو ناراض کرنا ہے وہ راضی ہو جاتا ہے۔ جس ناراض کر اس کیا گسان، اور وہ ہے ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان۔ شیطان کیا گسان؟
अदुव्व मुबीन जिसे कहा गया, इंसान का खुला हुआ दुश्मन, अल्लाह का खुला हुआ दुश्मन, उसको हम क्या करते हैं? गुनाह करके राजी करें, उसको क्या शेष करा रोज। तो कहा यसान के इस करो अल्लाह ताला नाराज तो शैतान करो रोज नहीं, कोई बंदे मोमिन ऐसा नहीं चाहेगा। तो यह है दूसरा नुकसान। पहला नुकसान क्या था? अल्लाह ताला नाराज होते हैं। और दूसरा नुकसान क्या है? इब्लीस शैतान सुश खोज गसान, क्या गसान सुश खोज गसान। और तीसरा कि इंसान के जो फरिश्ते हैं, ये इंसान क्या वो इंसान से दूर चले जाते हैं, उनको तकलीफ होती है। क्या होती है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो अक्रिमू किरामन कातिबीन, एक हदीस पाक में फरमो गड कि ज़फरिश्ते इंसान हमेशा सूद से आसान किरामन कातिबीन, कम जो हमारे आमाल लिखते हैं, इनसे क्या लिखा। और 20 हदीस पाक में फरमो पर नबी अकरम से अक्रिमू किरामन कातिबीन, ये जो किरामन कातिबीन आपके फरिश्ते हैं इनका इकराम कीजिए, इमन करियो इज्जत, इमन करियो। आपको पता है किरामन कातिबीन है तो ऐसे अमाल कीजिए जिससे वो खुश हो, जिससे वो क्या हो, ऐसे अमाल मत कीजिए जिनसे उन बेचारों को क्या हो जाए, तकलीफ हो जाए। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो कि वजूहात से ये कि इन फरिश्ते से इंसान निश क्या गसान दूर गसान, यानी तम साथ इंसान सहित रोजान आपको जब इंसान बोलो बराज करे, यानी अम साथ इंसान फितरी तकाज ठीक, अम साथ वाशरूम वगैरह को इन फरिश्ते से नबरी रोजान, या इथे पे यम साथ अख इंसान बरहना गसान तवे फरमोक इय्याकुम वत्तअर्री कि पूरा बरहना होने से बचा करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो चाहे स्नान आस करो, चाहे क्या हाजत है, पूरा गसने इंसान बरहना गसन। तो लेकिन जब इंसान गुस्ल वगैरह के लिए कभी बरहना हो भी जाता है तो ये फरिश्ते क्या हो जाते हैं, ये दूर रहते हैं। और इस तरह गुनाह के वक्त ये फरिश्ते इंसान से क्या हो जाते हैं, पत कित पर छिम गुनाह लिखान, क्योंकि ये इंसान के चेहरे से फिर समझ जाते हैं कि इसने कौन कौन सा गुनाह किया और पत छिम गुनाह लिखान। तो बहरहाल फरमाया अक्रिमू किरामन कातिबिन, किरामन कातिबिन क्या करूँ, इकराम। और ये गुनाह कराई बिचारे क्या गसा, तो ये भी नुकसान है। और एक इस पाक में फरमो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हर एक इंसान सुचित्रहत शीयट फरिश्ते कोई, और इनका काम क्या है, ये इंसान की हिफाजत करते हैं। क्या इंसान हिफाजत करा, यानी वो चीज़ें जो इंसान के बारे में लिखी हुई है कि इन हवादिस का शिकार ये इंसान नहीं होगा, उनसे यही वाले फरिश्ते क्या करते हैं, हिफाजत। यदाम के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो सिर्फ आँखों की हिफाजत के लिए 7 फरिश्ते मुतय्यन। अच्छा नीज हिफाजत खतर कस फरिश्ते जो आपकी बलाओं से मुसीबतों से आपकी क्या करते हैं, हिफाजत फरमाते हैं। तो इथे पर ब्रोकन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु 8 चीज़ बयान करा। कुछ चीज़ कि अगर इस गुनाह की वजह से आपके नाम अमल में एक ही गुनाह लिखा गया, लेकिन उसके यहाँ से 8 नुकसानात हैं, और वो नुकसानात ऐसे हैं कि साथ इंसान गुनाह करान वो इन 8 नुकसानात का जो दायरा है उसमें फंस जाता है। क्या? और पचन तमस नियत अमाल करने की तौफीक मिलान। तो बहरहाल बुजुर्गो दोस्तों वनान उसकी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यम अथ हदीस पाक में 6 जन फरमाए, 6 जन 6 जमात फरमाए कि जिनको मुख्तलिफ अजाबों में मुब्तला पाया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुख्तलिफ अजाबों में मुब्तला पाया। तिमन मजस 3 खातून यमस अजाब उस गसान, क्योंकि वह शोहर की नाफरमानी अपनी ज़ुबान के ज़रिए से नहीं, वो तो दूसरी वाली औरत थी। तीसरी वाली औरत वो औरत थी जो अपने नफ्स की हिफाजत नहीं करती थी, जो शोहर का उसके पास जो अमानत है, उसका जिस्म, उसकी इज्जत, उसकी हिफाजत नहीं करती थी। तो उसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे ऐसा अजाब हो रहा था कि उस अजाब की वजह से जहन्नमी जो बाकी लोग थे उनको भी अजाब हो रहा था। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। ये जो हदीस बयान की गई इसे जुमला और हदीस पाक को बयान करें इंशाल्लाह पन्न माजन बिन इंतबोज ना हो, ताकि वो इन चीज़ों से क्या रहे, दूर रहे इंशाल्लाह। अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी बख्श तो यह हदीस पाक पकना हो इंशाल्लाह ब्रोकन अल्लाह ताला दिन वन बोझ अमल करने तौफीक इलाहुल आलमीन से लकट बेड गुनाह करमा रब्बा सगीरा कबीरा गुनाह करमा इलाहुल आलमीन ये ते चैन बंद हुई के सन हाजिर मस्जिद पाक में रब्बा यमतिन एक हाजात से रब्बा तमाम हाजत को रखवा रब्बा अगर का बीमार शिफा करो नसीब, शिफा आजिला, शिफा मुस्तमिर, शिफा दाइमा कर खाता इलाहुल आलमीन यमो जानो बंदो या बंदियो दुआन खतर उन में रब्बा तिमन यमतिन एक हाजात से रब्बा तमाम हाजत को रखवा, तमाम हाजत को रखवा रब्बा अगर का कोई बीमारी में मुब्तला रब्बा शिफा करो साता, शिफा कामिला, शिफा आजिला, शिफा मुस्तमिरा करो साता इलाहुल आलमीन तिम तमाम खैर दुआ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पन्निस हकस में मंगानो से रब्बा अस्तिशी मंगान सन्निस हकस में कबूल रब्बा तिम तमाम शरीक चीज़ मनिश नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजात से मंगा रब्बा
استشی نجات منگان استثاو تمن تمام چیزیں ہی شر محفوظ الہ العالمین یہ کہ ہم گیا عطا کر یہ منگنے رود بلا مانگے کراتا الہ العالمین یہ حدیث پاک تلاوت کرنا ربا اکبر دے عمل کرنے توفیق ربا اسد عمل کرنے توفیق ربا ثان ماجن بن دے عمل کرنے توفیق سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.